بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشن پاکستان نیوز پر میں ہوں راشد بیب اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی جہانزیب عباسی۔ آج ہم جو ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے سیاستدانوں کی آرمی سے ملاقات، آرمی چیف سے اور گلگت بلتستان کے ایشو پر، اسی پر بات کریں گے کہ یہ ملاقات تو ٹھیک ہے، قومی مفاد میں ہوئی ہوگی، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں مختلف اہم اور حساس ایشوز پر، ایک دوسرے کو ادارے اور پارلیمنٹ خدمات میں لیتے رہے ہیں اور اسٹریٹجیز بناتے رہے ہیں۔ لیکن اس دفعہ یہ کیا ہوا کہ اے پی سی ہوئی اور اس کے بعد اے پی سی سے پہلے ہونے والی ملاقات جو چند دن پہلے ہوئی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ پہلے ہوئی تھی فتح بل کی منظوری کے بعد، اس کی بڑی گرم خبریں بریکنگ سٹوریز کے طور پر تمام چینلز پر چلیں اور وہ ایک ایشو بن گیا کہ یہ سیاستدان خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں آپ میں سے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کا اس میں کوئی قصور تھا، غلطی تھی، یا حالات کسی اور خطرناک نیز کی طرف جا رہے ہیں؟ راشد صاحب بہت شکریہ۔ میرے خیال میں اگر یہ ملاقات ہوئی تھی تو اس کی ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ملاقات ہوئی اور کہیں پہ بھی مین اسٹریم میڈیا میں یہ واقعہ سامنے نہیں آیا۔ حالانکہ میں آپ کو یہ ٹوکوں کہ پہلے جو خبر دی جانی ہوتی ہے آرمی سے ریلیٹڈ یا ملاقات سے ریلیٹڈ، اس کی فوری طور پر آئی ایس پی آر پریس ریلیز جاری کرتا ہے کہ آرمی چیف یہاں گئے، وہاں گئے، اس سے ملے، فلاں تقریب میں شرکت ہوئی، لیکن اس کی کوئی پریس ریلیز جاری نہیں ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہوا، لیکن جس دن اے پی سی ہوتی ہے اور اس اے پی سی کے اگلے دن جو ہے یہ ایک خبر چلوائی جاتی ہے کہ اس طرح سے کچھ سیاسی قائدین ہیں، انہوں نے عسکری قیادت سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں عسکری قیادت نے یہ کہا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کی ایک تو ٹائمنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی قومی ایشو کے اوپر آپ نے اگر اس معاملے پہ پولیٹیشنز کو بلایا بھی تھا، اگر بات چیت ہو بھی گئی تھی، تو اے پی سی کے بعد آپ کا اس طرح سے خبر دوبارہ جو ہے وہ نشر کرنا، اس سے مسٹرسٹ پیدا ہو سکتا ہے۔ شاید وہ اس لیے جیسے آپ نے کہا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات میں یہ کہا گیا کہ آرمی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اے پی سی میں یہ الزام لگایا گیا کہ فوج سیاست میں ملوث ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے شاید یہ خبر جاری کی گئی۔ لیکن یہ کیا اس بات کو پر یقین کیا جا رہا ہے قوم کی طرف سے کہ آرمی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ دیکھیں یہ تو خیر اس حوالے سے کئی مثالیں ماضی میں بھی موجود ہیں، ماضی قریب میں بھی موجود ہیں، پھر سپریم کورٹ کی جوڈیشری کے حوالے سے بھی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ بنیادی یہ کنٹروورسی جو ہے نا، اس وقت اس پورے سینیریو میں جو سب سے بڑی شرارت ہو رہی ہے وہ وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید جو ہے ان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے گزشتہ کچھ دن پہلے ایک اسٹنٹ پھینکا تھا، اس پہ انہوں نے کہا کہ نون سے شین الگ ہو رہی ہے، اور بیسیکلی یہ ایک افواہ پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ آج وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اچھا، آج وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو میں پہلے بات کر رہا تھا آج بالکل وہی ہوا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون 2 حصوں میں 2 دھڑوں میں تقسیم ہے۔ حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوال اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز سے کیا گیا کہ آرمی چیف سے وزیر اعظم کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے کسی نمائندے نے ملاقات کی، اس کا ایک پس منظر ہے۔ ہوا یہ ہے کہ طلعت حسین نے ایک وی لاگ کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ سٹوری دی کہ میاں محمد نواز شریف کے ایک نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ سوال کیا گیا مریم نواز سے، اور اس سوال کے جواب میں مریم نواز نے یہ کہا کہ نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی۔ اس ایشو کو شیخ رشید صاحب نے اٹھایا اور ٹویسٹ کر کے امپریشن یہ دیا کہ جیسے مسلم لیگ نون 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ ایشو نہیں، میرے خیال میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر شہباز شریف نواز شریف کے نمائندے نہ ہوتے یا ان سے الگ ہوتے تو اب وہ وزیر اعظم ہوتے۔ نہیں، وہ اس سے آگے ہے۔ یہ تو ایک پہلو تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک پہلو آپ نے بتایا۔ پھر اس کے بعد مریم نواز سے جب مزید میڈیا نے اس حوالے سے کوسچنز کیے تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ نہ ہی عسکری قیادت کو ان ایشوز پہ ملاقات پولیٹیشنز کو کرنی چاہیے، نہ ان کو بلانا چاہیے۔ اس معاملے پر بات چیت کے لیے جو سب سے بہترین فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔
پھر مریم نواز صاحبہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ سے شین الگ ہو رہی ہے، تو اس کے جواب میں مریم نواز نے یہ کہا کہ اگر شہباز شریف نواز شریف سے الگ ہوتے تو اس وقت وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے، اور انہوں نے اپنے اقتدار کو قربان کیا ہے بھائی کے لیے. یعنی تو پھر یہ انہوں نے- ان کے شیخ رشید کی اپنی ہی اس بیانیے کی تردید ہے نا، جس میں وہ پہلے یہ کہتے رہے کہ ان میں اختلاف ہے اور ایک دوسرے سے الگ ہیں، اور اب وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ احسن اقبال سپریم کورٹ میں آئے. انہوں نے یہ کہا جی کہ میری اور خواجہ آصف کی 1 on 1 اس حوالے سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. آپ کی اور خواجہ آصف صاحب کی آرمی چیف سے دسمبر میں ملاقات ہوئی تھی 1 on 1. نہیں، میری کوئی ملاقات بتائیے کیسا نہیں، میری آرمی چیف کے ساتھ کوئی 1 on 1 ملاقات نہیں. خواجہ آصف صاحب آپ کے ساتھ نہیں، میری اور خواجہ آصف صاحب کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ کوئی 1 on 1 ملاقات نہیں ہوئی. اگر شیخ رشید صاحب نے یہ کہا تو جھوٹ بولا. تو اس کے اوپر بھی شیخ رشید صاحب نے ان کہا کی جی اور کہ خواجہ آصف کی آرمی چیف سے کوئی ملاقات آرمی چیف کے ساتھ 1 on 1 کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو اس کے اوپر آرمی چیف اس پہ شیخ رشید نے بیان دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جی اس ڈنر میں موجود تھا، آرمی چیف سے خواجہ آصف اور احسن اقبال کی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں جو شامل تھے، لیکن 1 on 1 ملاقات میں انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملاقات کسی بند کمرے میں ہوئی ہے، لیکن وہ اس ملاقات میں ضرور وہ ظاہر موجود ایک تھی. محفل تھی جس میں سب موجود تھے، جی، وہ جی، بھی جی. موجود تھے، اور اس کا ٹاپک گلگت بلتستان تھا، جس کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی آ رہی ہیں کہ وہاں کوئی تلخ کلامی بھی ہوئی، بدمزمی بھی ہوئی. جی، جی، جی. اس کے بارے میں آپ کو کوئی ہے جی knowledge؟ اس طرح کی ہم نے بھی سنا ہے کہ کچھ اس میٹنگ میں جو ہے وہ کچھ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے کچھ سیاستدانوں کے درمیان. لیکن یہاں پہ راشد صاحب میں ایک کوشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ اس ملاقات کو اگر اتنا کنٹروورشل کر دیں گے، کل کسی اہم قومی معاملے کے اوپر جب آپ کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت پیش آئے گی تو اس وقت کیا کوئی پولیٹیشین آپ پہ اعتبار کرے گا؟ کوشچن تو یہ ہے. یہ جو آج کا واقعہ دیکھا جائے اس سے لگتا تو یہ کہ نہیں کرے گا اور ٹرسٹ لوز ہوا ہے، لیکن مسٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے اس سے مسٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اب اگر عسکری قیادت کو کسی بھی حوالے سے اگر کوئی بات کرنی ہوئی تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ بذریعہ پارلیمنٹ. لیکن یہ اگر یہ کہا جائے کہ بذریعہ پارلیمنٹ آئیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ ایسا ہونا بھی چاہیے جیسا کہ مریم نے بھی کہا ہے. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہسٹری ڈفرینٹ رہی ہے. کچھ بھی ہو جائے سیاستدان کے ساتھ، جیل میں بھی چلے گئے، پھانسی بھی چڑھ گئے، لیکن جب قوم کو، ملک کو، فوج کو ان کی ضرورت پڑی ہے، یہ آگے آئے اپنے مفادات پیچھے رکھے. جیسے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ بھی کسی نے بھی کوئی اختلاف کیے بغیر متفقہ ووٹ دیے، اور فٹیف پہ جو اختلاف ان کا تھا وہ کوئی نیب لاز کے والے سے کچھ تھا جو بہرحال منظور ہو گیا. جی اس کے بعد ابھی گلگت بلتستان ایشو پہ بھی جب بلایا گیا تو وہ گئے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو کوئی بھی جتنا بھی کنٹروورشل بنا لے، شیخ رشید یا کوئی اور، آئندہ اگر ضرورت پڑی تو ملک و قوم کے لیے سیاستدان اپنے طور کے مطابق دوبارہ دست تعاون بڑھاتے رہیں گے. یہ نہیں تو کوئی اور دستیاب ہو جائیں گے. بالکل آپ کی یہ بات بھی جو ہے وہ درست مانی جا سکتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی آرمی چیف ایکسٹینشن والے کیس میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ متاثر ہوا. ایک طرف آپ یہ کہتے رہے کہ ووٹ کو عزت دو اور ووٹ کا جو احترام ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، دوسری جانب آپ نے آرمی چیف ایکسٹینشن والے معاملے میں اس حق میں ووٹ دیا. تو یہ بھی دوسرا فیٹ آف والا معاملہ بھی ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اپوزیشن کو، حکومت کو جو بھی قومی ایشوز ہیں ان کو مل بیٹھ کے اس حوالے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے تو پھر کسی بھی پولیٹیشین جو اس بد اعتمادی کا متاثرہ ہوتا ہے پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے تھوڑا سا گریز کرے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ مزید آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اے پی سی کے بعد یہ خبر چلوا کر اس ملاقات کی کو منظر عام پر بھی لایا گیا اور متنازع بھی بنا دیا گیا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ سیاستدان فوج کے ساتھ بات کرتے ہیں اور وہ خود چل کے جاتے ہیں، فوج نہیں آتی، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. تو کیا آپ نہیں محسوس کرتے کہ سیاستدانوں کو بھی اپنا موقف اس حوالے سے واضح کرنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی اپنے مفادات کے لیے وہاں چل کے جاتے ہیں یا یہ ملاقات ایسے ہی کسی مفاد کے تحفظ کے لیے ہوئی؟
جی بالکل، اس پہ ایک باقاعدہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں واضح ہونی چاہیے. اسی صورت میں ہی یہ کنفیوژن جو ہے وہ دور ہوگی. خاص طور کے اوپر بلاول بھٹو زرداری ہیں، ان کو اس ایشو پہ بات کرنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی وہاں پہ شامل تھے. شہباز شریف یہ سب کہا جا رہا ہے اس لیے، اور مولانا کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا اور پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے، لیگل پریشر بھی، جیسے شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ نہیں باہر رہتا ہوں یا جیل میں جاتا ہوں. اس ساری اے پی سی کے پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ایک تو اے پی سی کا پریشر اتنا ہے کہ نہ صرف حکومت بلکہ ادارے بھی گھبرائے ہیں، دوسرا یہ کہ جو نیب جیسا ادارہ ہے اس کو اس بھونڈے طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ آج وہ اے پی سی ہوئی ہے اور دوسرے دن مولانا صاحب کو نوٹس چلا گیا. اس سے اداروں کے ساتھ کو کتنا ایک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ متاثر ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو نیب کی ساکھ کو تو ہم نے سپریم کورٹ نے بالکل واضح کر دی. خاص طور کے اوپر جو جسٹس مقبول باقر کا ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ باقاعدہ سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے یوز ہو رہا ہے اور وہ ثابت ہو رہا ہے. اچھا، اس اے پی سی سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اس طرح کی کوئی چیز منظر عام پر میڈیا پہ نہیں تھی اس طرح سے. اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نیب میں پیش ہوتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان اکیلے پیش نہیں ہوں گے. 30 لاکھ کارکنان مولانا کے ساتھ نیب کے دفتر جائیں گے. تو ایک دم سے اے پی سی کے اگلے دن اگر آپ اس کو ان کو نوٹس جاری کریں اور یہ کہیں گے کہ آپ کو بلا لیا گیا ہے تو پھر اس سے جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو جسٹس مقبول باقر نے جو کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل درست ہے. دوسری طرف جیسے ابھی آج اپوزیشن لیڈر نے بی آر ٹی کی بات کی ہے، جی 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 اور وہ ایک عرصے سے یہ ساری کرپشن کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں لیکن نیب اس پہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. لیکن یہ بتائیں کہ جو بھی گورنمنٹ اور ادارے ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، کیا اس کے نتیجے میں اے پی سی کا جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا یا اس میں مزید شدت پیدا ہوگی؟ نہیں، اے پی سی کا جو پریشر ہے وہ کم نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب تمام اپوزیشن پارٹیز نے بیٹھ کے یہ بات کی ہے اور اس بات کو بار بار دہرایا ہے کہ اب ہم عملی طور کے اوپر کچھ کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو پہلے 2 سال تھے اس میں یہ خلا محسوس کیا جا رہا تھا کہ حکومت میں معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، پیٹرول کرائسس ہے، چینی کا بحران ہے، دیگر ایشوز جو ہیں وہ اتنے زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، بالکل ادویات مہنگی ہیں. تو اس پورے معاملے پہ عوام کی نمائندگی کے لیے اپوزیشن کیوں نہیں بول رہی؟ تو وہ جو 2 سال لگے ان کو اس پوائنٹ کے اوپر اکٹھا ہونے کے لیے کہ بھائی بس اب بہت ہو چکا ہے اور اب ہم نے عوامی ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے. تو میرے خیال میں اب جو ہے وہ اپوزیشن اکٹھی ہوگی اور وہ جو ہے اس معاملے کو خاص طور کے اوپر جو عوامی ایشوز ہیں ان کو اٹھائے گی اور اٹھانا بھی چاہیے. اس سے الٹیمیٹلی عوام کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ ایسے کہ جب اپوزیشن حکومت کی پالیسیز کے اوپر تنقید کرتی ہے تو پریشر بلٹ ہوتا ہے، اس سے عام آدمی کو کسی نہ کسی صورت میں ریلیف مل سکتا ہے. اگر کوئی غلط ڈیسیجن آپ نے لے لیا، کوئی غلط پالیسی آپ نے اپنا لی تو اس پریشر کی وجہ سے وہ ریورس ہو جاتی ہے. تو اچھا، ایک آخری سوال یہ اور یہ بتائیں کہ جو اس ملاقات کے حوالے سے جو اسٹریٹجی اختیار کی گئی خبر لیک کرنے کی اور پھر اس کو ہدف تنقید بنانے کی، اس کا حکومت کو اور اداروں کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو نقصان ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک چیز ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے. اب کوئی چیز ڈسکس ہو چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو لیکن وہ ڈسکشن میں تو آ گئی نا. اب پھر فوج کا نام استعمال ہو رہا ہے، کل بھی فوج کا ذکر ہوا، آج پھر فوج کا ذکر ہوا، پھر کوئی پولیٹیشین بات کر رہا ہے، پھر دوبارہ مطلب فوج بینگ انسٹیٹیوشن اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی نا جی. تو میرے خیال میں اس سے ادارہ جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا. ہمارے ساتھی جو حسنات صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک لقمہ دیا کہ پنجاب میں یہ بڑا واقعی ایک پوائنٹ ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب کی بڑی پارٹی ہے اور پنجاب میں اگر اینٹی آرمی سینٹیمنٹ زیادہ زور پکڑتا ہے تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب کا الیکشن تھا وہ کیسا تھا. وہ جہاز بھر بھر کے لائے جاتے تھے اور لوگوں کو
پیسے دے کے یا ڈرا دھمکا کے یا دباؤ ڈال کے خریدا گیا اور ایک گورنمنٹ بنائی گئی، اور وہ گورنمنٹ بھی کوئی اتنی پنجاب میں میجورٹی میں نہیں ہے، میرے خیال میں چند سیٹیں ہیں، 4 یا 5 سیٹوں کے اوپر پوری گورنمنٹ جو ہے وہ کھڑی ہے، اس میں کاف لیگ بھی شامل ہے اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کے جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک گورنمنٹ بنائی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں جو آپ نے بات کی نا ادارے کو نقصان پہنچنے کی، تو میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ اس پورے ایونٹ سے وہ دوبارہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ گفتگو اگلے 1 ہفتے تک جاری رہتی ہے، 2 دنوں تک، 1 سال تک جاری رہتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ معاملہ کب تک چلتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ابھی تو جو اے پی سی اور سیاستدانوں کی آرمی سے ملاقات کے واقعات کے تصادم میں جو دھول اٹھی ہے اس میں سب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور کچھ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ دھول بیٹھتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی، اور پھر جو بھی اے پی سی کی حکمت عملی ہوگی اور مولانا کی، جیسا کہ انہوں نے کہا 1 اکتوبر کو انہیں اگر جانا پڑا تو وہ دعویٰ یہ ہے کہ 30 لاکھ کارکنوں کو لے کر جائیں گے، اگر 30 لاکھ نہیں 3,000 بھی لے آئے تو صورتحال ویسی ہوگی جیسی مریم کے ساتھ کارکن آئے تھے، اور ادارہ مزید متنازع ہوگا، اور کرپشن تو خیر کسی کی پکڑی جائے گی، یعنی ابھی تک تو پکڑی نہیں جا سکی۔ دیکھتے ہیں آئندہ کیا صورتحال ہوتی ہے، اور یہ اگلے 2.5 سال حکومت کس طرح سے گزارتی ہے، اپوزیشن کے ساتھ تصادم میں یا عوام کے لیے کوئی فلاحی منصوبے شروع کر کے۔ اجازت دیجیے راشد ویب اور جازب عباسی کو روشن پاکستان نیوز سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔